پل صراط کے 7 مرحلے اور 7 سوالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا مشہور پل، بلا شبہ ہم سب اس پل کو پار کریں گے جو بال برابر باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ کوئی بھی پل صراط کو اس وقت تک پار نہیں کر سکے گا جب تک وہ سوالات کے 7 مرحلوں سے نہ گزر جائے۔ 7 سوالات، 7 مختلف مرحلوں پر یہ 7 سوالات کیا ہیں؟ کیا آپ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پل صراط کو یوں بیان فرمایا: پل صراط کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک اعمال پر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ کے لیے بہت مشکل۔ یہ جہنم کا ایک پل ہے جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لے لیں گے جیسے اللہ چاہے گا۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے گزر جائیں گے اور کچھ لوگ جیسے روشنی کی رفتار ہوا کی طرح یا اعلیٰ نصب گھوڑوں اور سواریوں پر فرشتے پکاریں گے: اے پروردگار سلامتی فرما، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہ لگاتار پکاریں گے۔ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خراش بھی نہ آئے گی، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بنیاد پر اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ اسے روشنی کی رفتار سے پار کریں گے، جبکہ دوسرے رینگ کر اس سفر کا اختتام کریں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ میں درج ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے، اور پہلی دفعہ سور پھونکنے پر سوائے ان کے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گی، اور اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے تاکہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں۔ روز محشر کا مقام، جو لوگ اس خوفناک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں بتایا گیا ہے: دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ زمین پر ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیے گئے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ اعمال نامہ کے حوالے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے: اور ان کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، پھر تو مجرموں کو دیکھے گا اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہیں، اور کہیں گے افسوس ہم پر، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی مگر سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ روزہ محشر اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ ایک دفعہ اعمال نامہ مل گیا تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن آخری منزل سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی ہے، ایک ایسا مرحلہ جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، ایک ایسا مرحلہ جسے بغیر کسی استثناء کے سب کو پار کرنا ہے۔ یہ مرحلہ پل صراط ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ تیرے رب پر لازم مقرر کیا ہوا ہے۔ حدیث کے مطابق صراط جہنم کے اوپر ایک سیدھا راستہ ہے، ہر کوئی اس پر سے گزرے گا۔ ایمان والے اس پر سے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا آہستگی سے گزریں گے، جبکہ کافر اور گناہ گار لوگ ٹھوکر کھا کر جہنم میں جا گریں گے۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پر سے گزریں گے، لہٰذا پل صراط پار کرنے کے لیے
آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ ناظرین، پل صراط پر ہر ایک سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پل صراط کو 7 مرحلوں پر 7 سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 مرحلے کے ساتھ 7 سوالات۔ پہلے پڑاؤ پر جو پہلا سوال ہوگا وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بہت آسانی سے پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے مرحلے میں ہی جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ خدا نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے ذریعے اپنے تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ سب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بر گئی ہو؟ تو یہ چلا کر کہے گی کیا اور نہیں ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن ڈرے مت، اگر آپ ایمان لائے اور آپ نے نیک اعمال کیے تو آپ کو روزہ محشر کی سختیوں سے پھلک چپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں صحیح سلامت رکھا گیا۔ اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان کانٹوں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں درج ہے، پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، آئیے بات کریں کہ ہم اس پل کو کیسے پار کریں گے جہاں جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر نظر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مرکوز رہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے۔ ناظرین، پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا بس اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ناظرین، ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنا ہوں گی، اور اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایات کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا۔ کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ ہم سے سوال ہوگا۔ اس بارے میں غور کیجئے، آپ نے زندگی اس خیال کے تحت گزاری کہ خالق کا عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے، اور زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا، آپ نے اسے مستحقین کو دینے کی بجائے ان سے چھپانے کو ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم نے اپنا مال خدا کی ہدایت کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلے مرحلے پر ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ اگر ہم اس پوچھ گچھ کے دوران کاش کا لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے تو ہم پر لازم ہے
کہ ماضی میں ہل و بہانوں سے جو روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا ادا کریں۔ اس کے بعد ہم 5ویں مرحلے پر ہوں گے۔ اس مرحلے پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کریں۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ 6 مرحلے پر ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے جو بنا استثناء کے ہر کسی سے متعلق ہے۔ یہ موضوع حقوق العباد اور صلح رحمی ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا حق غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں، تاہم بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسا لاہے عمل کرتے ہیں، بعض اوقات ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہم آسانی سے بہتان غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں، ہمیں ان کے کچھ رویے ناپسند ہوں، لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیات پر نظر ڈالیں تو چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا تھا۔ جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے طہارت یعنی غسل کا سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے تو خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہ ہوتی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشوں کا سوال کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور پل صراط کہاں ہیں، کہ ہم نے اس سے عبور کر لیا۔ فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ دی گئی۔ جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنو، میرے اوپر سے تیزی سے گزرو کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہے۔ ایسی خوبصورت جگہ کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی کان نے نہ سنی، کوئی انسان خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا بھی مشکل نہیں۔ ہمیں زمانہ آخر کے خوشگوار ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، رب سلم رب سلم، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ صراط سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کے آخری حصے میں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلہ شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔